السلام علیکم عزیز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ختنے پر جو بحث میں لے کے آیا ہوں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بات کی، سوال کرنے والا بھی نوجوان لڑکا ہے کہ ڈر رہا ہوں، مسلمان ہونے کا ارادہ ہے، ختنہ کرانا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا اور سب سے آخر میں پھر اس کے بہت زبردست لوجیکل باتیں میں اس پہ لے کے آیا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ My name is Heman Nair. So I belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knocks me is that, please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't He give birth in a human foeticide with giving a khatna directly in the womb? And the second is that doing khatna is necessary for being a Muslim. Please, I hope that I'll be satisfied by your answer. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا۔ بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے، دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ۔ بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ کہ خدا سب کو بنایا، ذاکر نائک کا یہ بات ہے کہ خدا ایک ہے، تو پھر آدمی اتنے فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے،
پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا، وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے آئے تھے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے جب تک نیا پیغام آئے گا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے سارے عالمین کے لیے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. تو دین، مذہب اللہ کا صرف ایک ہے، اسلام. آج آپ کو صرف آخری پیغمبر میں ایمان لانا ہے. جتنے پہلے پیغمبر آئے وہ صرف اس وقت کے لیے تھے، اور جتنے بھی پیغام پہلے آئے اللہ کے طرف سے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. ملاوٹ کے باوجود سارے پیغام، سارے مذہب کے پیغام میں لکھا ہوا ہے اللہ ایک ہے. وحدانیت کے بارے میں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے تقریر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. میں نے تقریر کی تھی خدا کا تصور مختلف مذاہب میں. یہ دونوں تقریر کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سارے مذہب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آج آپ چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، چاہے یو ایس اے میں ہو، چاہے سعودی عربیہ میں ہو، چاہے سنگاپور میں ہو، آپ کو ماننا چاہے ایک اللہ میں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور سارے مذہب کی کتابیں یہ دکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. اسی لیے صرف ایک ہی دین، ایک ہی مذہب اللہ نے بھیجا، اور ساری انسانیت کو ایک ہی مذہب کا پالن کرنا چاہیے، وہ ہے اسلام. یعنی اپنے آپ، اپنی خواہش سے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اسلام. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 1 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ذاکر صاحب، میرا نام سنتوش سنگھ ہے. میں ایک مسلم لڑکی سے شادی کیا ہوں کوٹ دورہ. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، اپنے گھروں کو گھر سے بے دخل کر دیے ہیں. آج میرے پاس رہنے کا کوئی سہارا نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنا مسلمان بننے کا فرض ادا کروں، اور کوئی ایک میرا اچھا سا نام چن کے رکھ دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. ایک نام تجویز کروں. بھائی پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کی وجہ سے آپ کو سیدھی راہ ملی ہو، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اسلام مذہب پسند ہے؟ پسند آپ ہے. ایک اللہ میں مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. کیا آپ کو لڑکی سے شادی کرنے کے لیے صرف؟ نہیں، اللہ کو میں مانتا بھی ہوں. آپ مانتے ہیں؟ مانتا ہوں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہیں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہاں. اگر آپ سچ مچ میں اسلام پسند کرتے ہیں اور وہ لڑکی آپ کا ذریعہ بن چکی ہے تو کوئی اعتراض نہیں. حالانکہ اسلام میں لو بفور ویڈنگ نہیں ہے. LPW جو ہوتا ہے نا کرکٹ میں، لیگ بفور وکٹ،
تو اسلام میں لو بیفور ویڈنگ نہیں ہے، لیکن کئی بار ہو جاتا ہے کہ غلطی کے ذریعے بھی کئی لوگ صحیح راستے پہ آتے ہیں، لیکن آپ کو سچی میں اگر مذہب پسند ہے اور آپ قبول کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، ہمیں پسند ہے، آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے، کوئی نہیں، وہ لڑکی آپ پہ زبردستی کری کہ قبول کرو، ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی آپ پہ زور لگا رہا ہے، کوئی نہیں، سب خوش ہے اور ہم بھی خوش ہیں، ہمارے پریوار بھی خوش ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اگر آپ سچ مچ اسلام کو پسند کرتے ہیں اور کوئی آپ پہ زور زبردستی نہیں کر رہا اور اسلام قبول کرنا چاہتے، بے شک کر سکتے۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ اس کو دہرائیے۔ جی، اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نام سجیسٹ کروں، جو نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ اپنا نام بلال رکھ سکتے ہیں۔ جی، بلال، بلال۔ بلال۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرے۔ آپ نے کہا کہ میں گھر سے بے دخل ہو چکا ہوں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی اس دنیا میں بہت چھوٹی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورۃ ملک میں چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی ہے تاکہ انسانوں کو پرکھے کون ان میں سے اچھا ہے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ یہ زندگی کتنے سال کی؟ 50 سال، 60 سال، کوئی انسان 10 سال بعد مرتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، ایوریج آتا ہے 50 سال، 60 سال۔ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں دعا کروں گا کہ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھر رکھے جنت میں۔ جس طریقے سے بیوی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لکھا ہے سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ وہ بیوی تھی فرعون کی جو سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے مالدار انسان تھا۔ وہ دعا کرتی ہے اللہ سے کہ اس ساری دنیا کی جائیداد کو میں ٹھکرانا چاہتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ایک گھر دو جنت میں اللہ کے قریب۔ تو پہلے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا میں جو دعا ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے اچھا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی جو بھی آپ کی مشکلات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کرے اور آپ کو امن کی زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے، اس دنیا اور آخرت میں بھی۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 3 میں خاتون کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو سوال کریں۔ میرا نام عیشا ہے، میں ہندو بیک گراؤنڈ سے ہوں اور میں کال سینٹر میں کام کرتی ہوں۔ مجھے مسلمان بننا ہے۔ بہن نے کہا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ جی ہاں۔ آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ بالکل نہیں۔ آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں، طاقت کا زور یا مالی زور؟ بالکل نہیں۔ آپ مانتی ہے کہ خدا اللہ ایک ہے جی ہاں۔ اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتی ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی ہاں۔ انشاءاللہ میں عربی میں کلمہ کہوں گا، آپ اس کے دہرائیے انشاءاللہ۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے
اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمہ ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اسلام قبول کرنے کے لیے جیسا میں نے کہا کہ مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں ان 9 مسلموں کی داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں ہندوستان میں الحمدللہ ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ بمبئی جیسی شہر میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ لاکھوں کے مجمع میں سب لوگ کے سامنے اللہ ان کو جزائے خیر دے. اسلام قبول کرنے کے لیے آپ بندے اور اللہ کے درمیان ہیں. اگر بندہ دل میں مان لیتا اللہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہے، مجمع میں کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اس دنیا اور آخرت میں، اور آپ کی مشکلات کو دور کرے اور آپ کو جنت فردوس دے. آمین. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں سوال کیجیے. नमस्कार, माझं नाव भालचंद्र मोरे. ये देखो, आप जो कार्य कर रहे हैं वही मराठी में जो बांधव लोग हैं इनके लिए आप क्या कर रहे हैं, इतना मैं प्रश्न कर रहा हूँ बस. भाई साहब का सवाल है, हम जो हिंदी और उर्दू में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, आप मराठी में क्या कर रहे हैं. यही सवाल, ऐसा ही सवाल 10 साल पहले लोग मुझसे पूछते थे कि आप अंग्रेज़ी में इतना काम कर रहे हैं, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते. तो चंद साल बाद हमने शुरू किया. लोग कहते थे मुझे कि आप अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे हैं, उर्दू हिंदी में क्यों नहीं करते. मेरी उर्दू हिंदी बहुत कमज़ोर है. 2 साल 3 साल पहले कोशिश की, काफ़ी गलतियां हैं, अब भी है. अल्लाह ताला मदद कर रहा है मेरी. और माशाअल्लाह अभी ये मजमा जो है अंग्रेज़ी तकरीर से ज़्यादा मजमा है माशाअल्लाह. लाखों लोग बम्बई शहर में सुमैया ग्राउंड में, अल्लाह ताला इस नाचीज़ की कोशिश को कबूल फरमाएं. आपका सवाल था कि मराठी में हम क्या कर रहे हैं. मराठी में हमारे कुछ दाई है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में जो तकरीर करते हैं. मराठी पे महारत नहीं है मुझे, सिर्फ उतनी मराठी जानता हूँ जितना मैं हॉस्पिटल में सीखा. हॉस्पिटल में जब मैं डॉक्टर बना तो पूछता था तुम्हाला काय त्रास है, तुम्हाला ताप येते काय, तुमको क्या डिफ़िकल्टी है, डू यू हैव फीवर, क्या आपको बुखार है. तो ये थोड़े बहुत अल्फाज जानता हूँ मैं. लेकिन दावत हर ज़बान में होना चाहिए. क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी पे महारत है, मैंने अंग्रेज़ी में शुरू किया. उर्दू और हिंदी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ. उर्दू और हिंदी में कई मुकर्रर हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के. मराठी में 1 या 2 मुकर्रर है सिर्फ. लेकिन मेरी जितनी भी किताबें हैं, IRF के जितने भी वीडियो कैसेट्स है, हमारे वहाँ कॉपीराइट्स नहीं है, नो कॉपीराइट. आप मेरे जो भी किताब चाहे तो कोई भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किताबें कई ज़बान में ट्रांसलेट हो चुकी है. इंग्लिश से सिर्फ उर्दू में, हिंदी में नहीं, तमिल में, मलयालम में, रशियन में, अरबी में, कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है. हमारे पास कोई कॉपीराइट नहीं. जो भी हिंदी और अंग्रेज़ी जानता है और उसके साथ मराठी जानता है और मेरी किताबों का तर्जुमा करना चाहता है, उसके लिए कोई मुमानियत नहीं, कोई मुमानियत नहीं. मेरे कैसेट को भी डब कर सकता है, इसके लिए कोई मुमानियत नहीं. और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसे अफराद हमें भेजेगा जो मराठी भी जानता है तो हम उसकी मदद करेंगे. और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अमन का पैगाम, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मराठी ज़बान में भी मराठी मानूस के लिए, जो लोग मराठी जानते हैं, इंशाअल्लाह कितना वक्त लगेगा मैं जानता नहीं. हमारी कोशिश है कि हर ज़बान में हम इस्लाम का पैगाम फैलाएं. जितनी हम कोशिश करेंगे, जितना अल्लाह ताला हमारा साथ देगा, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दिगर ज़बान में भी अमन का पैगाम फैलाए. और हम दुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम मराठी में भी इस्लाम का पैगाम फैलाएंगे इंशाअल्लाह. यहाँ पे 5 बहनें हैं जिनको शहादा लेना है. अगर आप पांचों का साथ में करा दें. मैं जो नहीं चाहता हूँ वो अल्लाह ताला कर रहा है. मुझे किसी ने कहा कल
کہ شہادہ اتنے ہو رہے, کیوں نہ آپ اعلان کرو کہ ایک ساتھ میں دو تو وقت بچیں گا اور لوگ آئیں گے. میں نے کہا میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن ماشاءاللہ لوگ کو پتہ ہے کہ وقت کم ہے, تو پانچوں بہنیں ساتھ میں مائک کے نزدیک آ گئے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں پانچوں بہنوں سے, کیا کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باری باری ایک بہن اپنا نام کہے. ابھی آپ کا نام کیا اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتے, اس کے بعد میں ساتھ میں کلمہ پڑھاؤں گا آپ کو. میرا نام کسم پاٹل ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. دوسری بہن اپنا نام فرما سکتی ہے؟ میرا نام ہے نرملا شیلیندر گائیکواڑ, مگر میرے شوہر بھی ادھر آئے کلمہ پڑھنے کے لیے. تو شوہر بھی آ سکتے ہیں. جو بھی بھائی, ابھی وقت کم ہے, جو بھی بھائی اور بہن اسلام قبول کرنا چاہتے وہ مائک نمبر 1, 2 اور 3 پہ ساتھ میں آ سکتے. 3, 4, 5 وقت کم ہے, ٹائم لمٹ ہے ہمارے پاس. جو بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مائکروفون کے نزدیک آ سکتے ہیں. مائک نمبر 1, 2 اور 3. آپ اپنا نام بولیے. تیسری بہن نام بولیے صرف اپنا. My name is Shweta. اوکے, چوتھی بہن. I'm a Catholic and I can't disclose my name. I'm نو sorry. پرابلم, نام ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں. پانچویں بہن. This is Samta here. I want to accept Islam. ماشاء اللہ. بھائی لوگ اس مائک نمبر 2 پہ کتنے بھائی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے؟ کتنے؟ ایک. اس مائکروفون پہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 اور 5, 14. آپ سب لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ پہ دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ صرف اپنا نام کہیے بھائی صاحب. آپ کا نام اگر کہنا چاہتے, نہیں کہنا چاہتے تو نہیں بھی کہہ سکتے. نام؟ نتیش. نتیش. ایک کے بعد ایک اپنا نام بول سکتے. ہیرا. 2 ہو گئے ماشاءاللہ. 2 لوگ ادھر. ہاں 2. ماشاءاللہ 2 ہو گئے. تو 10 اور 5, 15. بھائی صاحب. शैलेंद्र गायकवाड. शैलेंद्र गायकवाड. दूसरा उमेश. माशाल्लाह. तीसरा संदीप जाट फ्रॉम चौथा गणेश नारायण दास. पांचवा जी मेरा शंकर राम. छठा शंकर मोटे. सातवां मोहन मेघवाल. आठवां मेरा नाम फूलचंद है. माशाल्लाह. 8 भाई इधर, 2 भाई उधर, 5 बहन इधर, 15. सब लोग को साथ में मैं कलमा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह. अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, आप इसको दोहराइए. عربی میں بعد میں ترجمہ کروں گا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتی ہوں اور دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو جنت فردوس دے, اور اس دنیا میں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اسے دور کرے. اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جب بھی نو مسلم اسلام میں آتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرے, ان کو کوئی تکلیف ہے وہ دور کرے. وہ اگر جاننا چاہتے اسلام کے بارے میں کچھ علم تو آپ انہیں دیجئے, انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ بھی بنے جنت کے لیے. میں آپ سب کو کہتا ہوں جو لوگ نے اسلام قبول کیا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے اور اس ادارے کے لیے بھی دعا کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو بھی قبول فرمائے. شکریہ.
تو ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوالات کیے گئے اس میں ایک لاجیکل جواب میں جو لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ختنے کے ساتھ بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے، کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا نا، تو ختنے کے ساتھ پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے بہت زبردست باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، رپورٹ نہیں بنایا۔ اگر ہر ضرورت پہلے سے پوری کر دی جاتی، نماز آئے بغیر وضو ہو جائے، شادی کے بغیر بچے پیدا ہو جائیں، ختنے پہلے سے ہوئے ہوں، تو پھر عبادت، امتحان اور فرمانبرداری کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ جب آپ بچے کو لے جاتے ہیں نا، میں تو لے گیا ہوں کئی بار، آپ بچے کو لے جاتے ہیں نا ختنے کے، تو آپ کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، اور ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، یار یہ سنت ابراہیمی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 یا 10 چیزیں فطرت میں سے اس میں ایک ختنہ بھی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو کینسر ہوگا۔ میں آگے باتیں بتاتا ہوں۔ لہٰذا اس وقت جو اللہ کا حکم اور فطرت کو پورا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کا یہ امتحان ہے، اس امتحان کے لیے آگے دیکھو ناخن بھی تو کاٹنے پڑتے ہیں، تو ختنہ کرنا پڑ گیا تو کیا ہو گیا؟ ناخن کاٹنے میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کبھی زیادہ کٹ جائے یا سائڈیں اس کی پیپ کر جائیں؟ نہیں ہوتی ہے، خود بخود چھوٹے نہیں ہوتے۔ اچھا وہ تو کاٹنے پڑتے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ختنہ کیوں کرانا پڑتا ہے، ختنے کے ساتھ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہاں ایک ڈیفرنٹ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے ختنے میں، بچے بالوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کاٹنا سکھایا جاتا ہے، ہاں جا کے تکلیف نہیں ہوتی۔ صفائی خود بخود نہیں ہوتی، انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ ختنہ بھی اسی صفائی اور طہارت کا حصہ ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ آگے جو ختنہ نہ کرنے کے 10 نقصانات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن، UTI جس کو میڈیکل میں کہا جاتا ہے، اس کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھیں کئی ہندو ابھی اس عمر میں آئے، یعنی 50 سال 45 سال کی عمر میں ختنہ کرانے، مسئلہ ہو رہا ہے، فنگس اور صفائی نہ ہو پانا، صفائی کر اب زخم ہو جانا، انفیکشن ہو جانا، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ اب کاٹنا پڑے گا۔ اچھا اسی طرح کریں پینل کینسر کا خطرہ ختنہ نہ کرنے والوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ایڈز اور STDs کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سائنسی تحقیق اس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ چمڑی کے نیچے گندگی جمع ہو کر انفیکشن کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح چمڑی سخت ہو جاتی ہے، پیچھے جو ہے وہ فیموسیسز نہیں بنتی، تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح چمڑی پھنس جاتی ہے، اور جو ہے وہ عضو میں سوجن اور انفیکشن ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے۔ مباشرت میں بیوی کو انفیکشن منتقل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، یہ تو کامن ہے۔ پھر جب آپ کو انفیکشن ہے تو ادھر کیوں نہیں ہوگی؟ اور جراثیم جائیں گے، صفائی مشکل ہونے سے بدبو اور بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں، چمڑی میں بیماریاں جلدی پھیلتی ہیں کیونکہ ماحول بند ہو جاتا ہے، برتھ کنٹرول یا صفائی میں ذہنی پریشانی رہتی ہے۔ عورت کا ختنہ بھی ہوتا ہے اسلام میں، تو آپ تو مرد کی ختنے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا ختنہ سنت ہے، لازمی اور فرض نہیں ہے، مرد کا لازمی ہے۔ اور یہ ظالمانہ FGM جس میں عضو کاٹ دیا جاتا ہے، ہرگز یہ ظالمانہ نہیں ہے، ایک ضرورت ہے۔ اسلام میں صرف بہت ہلکا سا حصہ ہٹایا جاتا ہے جسے خفض کہتے ہیں، تاکہ صفائی بہتر ہو جائے اور جسمانی تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں ہے ان امرأۃ کانت تختن بالمدینہ، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تنہکی، زیادہ کٹائی مت کرو، فإن ذلک انصر للوجہ واخطا عند الزوج، کیونکہ یہ چہرے کو زیادہ روشن رکھتا ہے، مطلب سمجھ جائیں، یعنی خوبصورتی آتی ہے وہاں پہ بھی، اور شوہر کے لیے زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ اور اگر ہاتھی کے کان لٹک رہے ہوں تو پھر وہ لپٹ کے اندر چلے جائیں۔ ہم اس کے دوران تو یہ تو بڑے مسائل ہیں۔ آگے اسلام میں کیا کاٹا جاتا ہے؟ جب عورت کا ختنہ ہوتا ہے تو کیا کاٹا جاتا ہے؟ صرف جو ہے وہ کولیٹورل ہوڈ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، چھوٹا سا سافٹ سکن ہوتا ہے جو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ سرچ کر لیجئے گا، صفائی آسان ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ اسلام میں عورت کو عضو تو ہوتا نہیں کہ کاٹا جائے، صرف معمولی سا حصہ وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ فرقے کیوں بن گئے؟ ایک لڑکے نے وہاں سوال کیا، جب اللہ نے ہی سب کو پیدا کیا، سب انسان تو ہیں لیکن ہیں فرقے، اللہ نے سب کو بنایا، انسان تو سارے کے سارے
ہیں فرقے کیوں ہیں؟ تو اللہ نے تو منع فرمایا ہے فرقوں میں مت بٹو، تو لہٰذا آپ کو سرچ کرنی پڑے گی صحیح کون ہے غلط کون ہے، اور جو صحیح آپ کو لگے گا آپ انہی کے ساتھ ہو جائیں گے، بس ختم بات۔ اگر ضد، انا، دنیاوی فائدہ، نادانی، علماء کی تقلید میں غلو، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ شادی سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بات کی کہ لو بیفور ویڈنگ جو ہے نا وہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے شادی سے پہلے تعلق جسمانی اور جذباتی گناہوں کا دروازہ ہے، دل بہک جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے اور جوانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبۃ کیا آتا ہے کہ جوانی دیوانی ہے، جوانی پاگل پنہ ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، احکام نکاح کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جب آپ لو بیفور ویڈنگ کریں گے تو یہ رشتے ہو ہی نہیں پاتے، میرا ایکسپیرینس یہ ہے۔ یہ رشتے، یہ رخصتی نہیں ہوتی، یہ شادی ہی نہیں ہوتی، یہ ٹوٹ جاتی ہے، بریک اپ۔ چلیں جی، عقلی وجہ زیادہ تر جسمانی کشش لو بیفور میرج میں ہوتی ہے۔ اصل محبت تو شادی کے بعد ذمہ داری، پیار، وفاداری سے بنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنی پیار ہو جاتا ہے آپس میں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لم تر للمتحابین مثل النکاح، کہ نکاح کے اسباب محبت میں نکاح جیسا کوئی سبب ہی نہیں ہے جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو۔ بعد میں پھر اب آپ میاں بیوی کے اخلاق بہتر رہیں گے تو محبت بڑھتی جائے گی۔ جو پہل کرتی ہیں عورتیں، اور اکثر عورتیں، بعض تو بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، اور پہل کرتی ہیں عورتیں جن کی وجہ سے مرد کا مزاج بگڑتا ہے، وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ مرد ہمیشہ میں نے پایا کہ مرد اپنی بیوی اور اپنے خاندان میں مخلص ہوتا ہے، وہ غیر مخلص اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مخلصانہ عمل کو بالکل سراہا نہیں جاتا، اس کو داد نہیں دی جاتی، اس کی شکریہ نہیں ادا کیا جاتا۔ اس کے برعکس تیری ماں ایسی، تیری بہن ایسی، تیری فلاں ایسی، تیری بہن ایسی، فلاں فلاں ایسی، تو پھر وہ بد اخلاق بنتا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔